اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ طاسین میم، حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ حق کو واضح کرنے والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ اے حبیب مکرم، شاید آپ اس غم میں اپنی جان عزیز ہی دے بیٹھیں گے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے ایسی نشانی اتار دیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھکی رہ جائیں اور ان کے پاس خدائے رحمان کی جانب سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر وہ اس سے روگرداں ہو جاتے ہیں۔ سو بے شک وہ حق کو جھٹلا چکے، پس ان قریب انہیں اس امر کی خبریں پہنچ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور کیا انہوں نے زمین کی طرف نگاہ نہیں کی کہ ہم نے اس میں کتنی ہی نفیس چیزیں اگائی ہیں؟ بے شک اس میں ضرور قدرت الہیہ کی نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور یقیناً آپ کا رب ہی تو غالب مہربان ہے۔ اور وہ واقعہ یاد کیجئے جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو ندا دی کہ تم ظالموں کی قوم کے پاس جاؤ، یعنی قوم فرعون کے پاس، کیا وہ اللہ سے نہیں ڈرتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، اور ایسے ناسازگار ماحول میں میرا سینہ تنگ ہو جاتا ہے اور میری زبان روانی سے نہیں چلتی۔ سو ہارون علیہ السلام کی طرف بھی جبرائیل علیہ السلام کو وحی کے ساتھ بھیج دے تاکہ وہ میرا معاون بن جائے، اور ان کا میرے اوپر قبطی کو مار ڈالنے کا ایک الزام بھی ہے، سو میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ ارشاد ہوا، ہرگز نہیں، پس تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہر بات سننے والے ہیں۔ بس تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو، ہم سارے جہانوں کے پروردگار کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ ہمارا مدعا یہ ہے کہ تو بنی اسرائیل کو آزادی دے کر ہمارے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے کہا، کیا ہم نے تمہیں اپنے یہاں بچپن کی حالت میں پالا نہیں تھا، اور تم نے اپنی عمر کے کتنے ہی سال ہمارے اندر بسر کیے تھے، اور پھر تم نے اپنا وہ کام کر ڈالا جو تم نے کیا تھا، یعنی ایک قبطی کو قتل کر دیا، اور تم ناشکر گزاروں میں سے ہو، ہماری پرورش اور احسانات کو بھول گئے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جب میں نے وہ کام کیا میں بے خبر تھا کہ کیا ایک گھونسے سے اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ پھر میں اس وقت تمہارے دائرہ اختیار سے نکل گیا جب میں تمہارے ارادوں سے خوف زدہ ہوا، پھر میرے رب نے مجھے حکم نبوت بخشا اور بالآخر مجھے رسولوں میں شامل فرما دیا۔ اور کیا وہ کوئی بھلائی ہے جس کا تو مجھ پر احسان جتا رہا ہے؟ اس کا سبب بھی یہ تھا کہ تو نے میری پوری قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا۔ فرعون نے کہا، سارے جہانوں کا پروردگار کیا چیز ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ جملہ آسمانوں کا اور زمین کا اور اس ساری کائنات کا رب ہے جو ان دونوں کے درمیان ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ اس نے ان لوگوں سے کہا جو اس کے گرد بیٹھے تھے، کیا تم سن نہیں رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے مزید کہا کہ وہی تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی رب ہے۔ فرعون نے کہا، بے شک تمہارا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے ضرور دیوانہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہ مشرق اور مغرب اور اس ساری کائنات کا رب ہے جو ان دونوں کے درمیان ہے، اگر تم کچھ عقل رکھتے ہو۔ فرعون نے کہا، اے موسیٰ، اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تم کو ضرور گرفتار کر کے قیدیوں میں شامل کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگرچہ میں تیرے پاس کوئی واضح چیز بطور معجزہ بھی لے آؤں۔ فرعون نے کہا، تم اسے لے آؤ،
اگر تم سچے ہو۔ بس موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا، وہ اسی وقت واضح طور پر اژدہا بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر باہر نکالا تو وہ اسی وقت دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکدار ہو گیا۔ فرعون نے اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے سرداروں سے کہا، بلا شبہ یہ بڑا دانا جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے باہر نکال دے، بس تم اب اس کے بارے میں کیا رائے دیتے ہو؟ وہ بولے کہ تو اسے اور اس کے بھائی ہارون کے حکم سزا سنانے کو مؤخر کر دے اور تمام شہروں میں جادوگروں کو بلانے کے لیے ہر کارے بھیج دے، وہ تیرے پاس ہر بڑے ماہر فن جادوگر کو لے آئیں۔ پس سارے جادوگر مقررہ دن کے معینہ وقت پر جمع کر لیے گئے، اور فرعون کی طرف سے لوگوں کو کہا گیا کہ تم اس موقع پر جمع ہونے والے ہو تاکہ ہم جادوگروں کے دین کی پیروی کر سکیں اگر وہ موسیٰ اور ہارون پر غالب آ گئے۔ پھر جب وہ جادوگر آ گئے تو انہوں نے فرعون سے کہا، کیا ہمارے لیے کوئی اجرت بھی مقرر ہے اگر ہم مقابلے میں غالب ہو جائیں؟ فرعون نے کہا، ہاں بے شک تم اسی وقت اجرت والوں کی بجائے میری قربت والوں میں شامل ہو جاؤ گے، اور قربت کا درجہ اجرت سے کہیں بلند ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے فرمایا، تم وہ جادو کی چیزیں ڈال دو جو تم ڈالنے والے ہو۔ انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں ڈال دیں اور کہنے لگے، فرعون کی عزت کی قسم، ہم ضرور غالب ہوں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا ڈال دیا تو وہ اژدہا بن کر فوراً ان چیزوں کو نگلنے لگا جو انہوں نے فریب کاری سے اپنی اصل حقیقت سے پھیر رکھی تھیں۔ بس سارے جادوگر سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے، وہ کہنے لگے، ہم سارے جہانوں کے پروردگار پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کا رب ہے۔ فرعون نے کہا، تم اس پر ایمان لے آئے ہو قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ بے شک یہ موسیٰ علیہ السلام ہی تمہارا بڑا استاد ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، تم جلد ہی اپنا انجام معلوم کر لو گے، میں ضرور ہی تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں الٹی طرف سے کاٹ ڈالوں گا اور تم سب کو یقیناً سولی پر چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا، اس میں کوئی نقصان نہیں، بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں، ہم قوی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطائیں معاف فرما دے گا، اس وجہ سے کہ اب ہم ہی سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ تم میرے بندوں کو راتوں رات یہاں سے لے جاؤ، بے شک تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ پھر فرعون نے شہروں میں ہرکارے بھیج دیے اور کہا، بے شک یہ بنی اسرائیل تھوڑی سی جماعت ہے اور بلا شبہ وہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں، اور یقیناً ہم سب بھی مستعد اور چوکس ہیں۔ بس ہم نے ان فرعونیوں کو باغوں اور چشموں سے نکال باہر کیا اور خزانوں اور نفیس قیام گاہوں سے بھی نکال دیا، ہم نے اسی طرح کیا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان سب چیزوں کا وارث بنا دیا۔ پھر سورج نکلتے وقت ان فرعونیوں نے ان کا تعاقب کیا، پھر جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا، اب ہم ضرور پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ابھی مجھے راہ نجات دکھا دے گا۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اپنا عصا دریا پر مارو، پس دریا 12 حصوں میں پھٹ گیا اور ہر ٹکڑا زبردست پہاڑ کی مانند ہو گیا، اور ہم نے دوسروں یعنی فرعون اور اس کے ساتھیوں کو اس جگہ کے قریب کر دیا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی نجات بخشی اور ان سب لوگوں کو بھی جو ان کے ساتھ تھے۔ پھر ہم نے دوسروں یعنی فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ بے شک اس واقعے میں قدرت الہیہ کی بڑی نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب ہی یقیناً غالب
رحمت والا ہے۔ اور آپ ان پر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی پڑھ کر سنا دیں، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا تم کس چیز کو پوجتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بتوں کی پرستش کرتے ہیں اور ہم انہی کی عبادت و خدمت کے لیے جمے رہنے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا وہ تمہیں سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو، یا وہ تمہیں نفع پہنچاتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ وہ بولے یہ تو معلوم نہیں، لیکن ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے کبھی ان کی حقیقت میں غور کیا ہے جن کی تم پرستش کرتے ہو؟ تم اور تمہارے اگلے آباؤ اجداد الغرض کسی نے بھی سوچا؟ پس وہ سب بت میرے دشمن ہیں سوائے تمام جہانوں کے رب کے، وہی میرا معبود ہے۔ وہ جس نے مجھے پیدا کیا سو وہی مجھے ہدایت فرماتا ہے، اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور وہی مجھے موت دے گا، پھر وہی مجھے دوبارہ زندہ فرمائے گا، اور اسی سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز قیامت وہ میری خطائیں معاف فرما دے گا۔ اے میرے رب مجھے علم و عمل میں کمال عطا فرما، اور مجھے اپنے قرب خاص کے سزاواروں میں شامل فرما لے، اور میرے لیے بعد میں آنے والوں میں بھی ذکر خیر اور قبولیت جاری فرما، اور مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دے، اور میرے باپ کو بخش دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا، اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، جس دن نہ کوئی مال نفع دے گا اور نہ اولاد، مگر وہی شخص نفع مند ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں سلامتی والے بے عیب دل کے ساتھ حاضر ہوا، اور اس دن جنت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی، اور دوزخ گمراہوں کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا وہ بت کہاں ہیں جنہیں تم پوجتے تھے؟ اللہ کے سوا کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا خود اپنی مدد کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لیں؟ سو وہ بت بھی اس دوزخ میں اوندھے منہ گرا دیے جائیں گے، اور گمراہ لوگ بھی، اور ابلیس کی ساری فوجیں بھی واصل جہنم ہوں گی۔ وہ گمراہ لوگ اس دوزخ میں باہم جھگڑا کرتے ہوئے کہیں گے اللہ کی قسم ہم کھلی گمراہی میں تھے جب ہم تمہیں سب جہانوں کے رب کے برابر ٹھہراتے تھے، اور ہم کو ان مجرموں کے سوا کسی نے گمراہ نہیں کیا۔ سو آج نہ کوئی ہماری سفارش کرنے والا ہے اور نہ کوئی گرم جوش دوست ہے۔ سو کاش ہمیں ایک بار دنیا میں پلٹنا نصیب ہو جاتا تو ہم مومن ہو جاتے۔ بے شک اس واقعے میں قدرت الہیہ کی بڑی نشانی ہے، اور ان کے اکثر لوگ مومن نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب ہی یقیناً غالب رحمت والا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے قومی بھائی نوح علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول بن کر آیا ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ حق پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف سب جہانوں کے رب کے ذمے ہے، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ وہ بولے کیا ہم تم پر ایمان لے آئیں حالانکہ تمہاری پیروی معاشرے کے انتہائی نچلے اور حقیر طبقات کے لوگ کر رہے ہیں؟ نوح علیہ السلام نے فرمایا میرے علم کو ان کے پیشہ ورانہ کاموں سے کیا سروکار، ان کا حساب تو صرف میرے رب ہی کے ذمے ہے۔ کاش تم سمجھتے کہ حقیقی عزت و ذلت کیا ہے، اور میں مومنوں کو دھتکارنے والا نہیں ہوں، میں تو فقط کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ وہ بولے اے نوح اگر تم ان باتوں سے باز نہ آئے تو
تو تمہیں یقیناً سنگسار کر دیا جائے گا۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، بس تو میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے اور مجھے اور ان مومنوں کو جو میرے ساتھ ہیں نجات دے دے۔ بس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ بھری ہوئی کشتی میں سوار تھے نجات دے دی، پھر اس کے بعد ہم نے باقی ماندہ لوگوں کو غرق کر دیا۔ بے شک اس واقعے میں قدرت الہیہ کی بڑی نشانی ہے اور ان کے اکثر لوگ مومن نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب ہی یقیناً غالب رحمت والا ہے۔ قوم عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب اسے ان کے قومی بھائی ہود علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول بن کر آیا ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ حق پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو فقط تمام جہانوں کے رب کے ذمے ہے۔ کیا تم ہر اونچی جگہ پر ایک یادگار تعمیر کرتے ہو محض تفاخر اور فضول مشغلوں کے لیے، اور تم تالابوں والے مضبوط محلات بناتے ہو اس امید پر کہ تم دنیا میں ہمیشہ رہو گے، اور جب تم کسی کی گرفت کرتے ہو تو سخت ظالم و جابر بن کر گرفت کرتے ہو، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری اختیار کرو، اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہاری ان چیزوں سے مدد کی جو تم جانتے ہو، اس نے تمہاری چوپایا جانوروں اور اولاد سے مدد فرمائی اور باغات اور چشموں سے بھی، بے شک میں تم پر ایک زبردست دن کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں۔ وہ بولے ہمارے حق میں برابر ہے، خواہ تم نصیحت کرو یا نصیحت کرنے والوں میں نہ بنو، ہم نہیں مانیں گے۔ یہ اور کچھ نہیں مگر صرف پہلے لوگوں کی عادات و اطوار ہیں جنہیں ہم چھوڑ نہیں سکتے، اور ہم پر عذاب نہیں کیا جائے گا۔ سو انہوں نے اس کو یعنی ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا، پس ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا۔ بے شک اس قصے میں قدرت الہیہ کی بڑی نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب ہی یقیناً غالب رحمت والا ہے۔ قوم سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے قومی بھائی صالح علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول بن کر آیا ہوں، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ حق پر کچھ معاوضہ طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو صرف سارے جہانوں کے پروردگار کے ذمے ہے۔ کیا تم ان نعمتوں میں جو یہاں تمہیں میسر ہیں ہمیشہ کے لیے امن و اطمینان سے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ یعنی یہاں کے باغوں اور چشموں میں اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کے خوشے نرم و نازک ہوتے ہیں، اور تم سنگ تراشی کی مہارت کے ساتھ پہاڑوں میں تراش تراش کر مکانات بناتے ہو، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور حد سے تجاوز کرنے والوں کا کہنا نہ مانو جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور معاشرے کی اصلاح نہیں کرتے۔ وہ بولے کہ تم تو فقط جادو زدہ لوگوں میں سے ہو، تم تو محض ہمارے جیسے بشر ہو، پس تم کوئی نشانی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، وہ نشانی یہ اونٹنی ہے، پانی کا ایک وقت اس کے لیے مقرر ہے اور ایک مقررہ دن تمہارے پانی کی باری ہے، اور اسے برائی کے ارادے سے ہاتھ مت لگانا ورنہ بڑے سخت دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ پھر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، سو اسے ہلاک کر دیا، پھر وہ اپنے کیے پر پشیمان ہو گئے، سو انہیں عذاب نے آ پکڑا۔ بے شک اس واقعے میں بڑی نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب ہی بڑا غالب رحمت والا ہے۔ قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے قومی بھائی لوط علیہ السلام نے فرمایا،
کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول بن کر آیا ہوں، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت اختیار کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ حق پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو صرف تمام جہانوں کے رب کے ذمے ہے۔ کیا تم سارے جہان والوں میں سے صرف مردوں ہی کے پاس اپنی شہوانی خواہشات پوری کرنے کے لیے آتے ہو اور اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، بلکہ تم سرکشی میں حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ وہ بولے، اے لوط، اگر تم ان باتوں سے باز نہ آئے تو تم ضرور شہر بدر کیے جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا، بے شک میں تمہارے عمل سے بیزار ہونے والوں میں سے ہوں۔ اے رب، تو مجھے اور میرے گھر والوں کو اس کام کے وبال سے نجات عطا فرما جو یہ کر رہے ہیں۔ بس ہم نے ان کو اور ان کے سب گھر والوں کو نجات عطا فرما دی، سوائے ایک بوڑھی عورت کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، سو ڈرائے ہوئے لوگوں کی بارش کتنی تباہ کن تھی۔ بے شک اس واقعے میں بڑی نشانی ہے اور ان کے اکثر لوگ مومن نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب ہی بڑا غالب رحمت والا ہے۔ باشندگان ایکا یعنی جنگل کے رہنے والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے شعیب علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول بن کر آیا ہوں، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری اختیار کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ حق پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف تمام جہانوں کے رب کے ذمے ہے۔ تم پیمانہ پورا بھرا کرو اور لوگوں کے حقوق کو نقصان پہنچانے والے نہ بنو، اور سیدھی ترازو سے تولا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم تول کے ساتھ مت دیا کرو، اور ملک میں ایسی اخلاقی، مالی اور سماجی خیانتوں کے ذریعے فساد انگیزی مت کرتے پھرو، اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تم کو اور پہلی امتوں کو پیدا فرمایا۔ وہ کہنے لگے، اے شعیب، تم محض جادو زدہ لوگوں میں سے ہو، اور تم فقط ہمارے جیسے بشر ہی تو ہو، اور ہم تمہیں یقیناً جھوٹے لوگوں میں سے خیال کرتے ہیں، بس تم ہمارے اوپر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے ہو۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب ان کارستانیوں کو خوب جاننے والا ہے جو تم انجام دے رہے ہو۔ تو انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا، پس انہیں سائبان کے دن کے عذاب نے آ پکڑا، بے شک وہ زبردست دن کا عذاب تھا۔ بے شک اس واقعے میں بڑی نشانی ہے اور ان کے اکثر لوگ مومن نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب ہی بڑا غالب رحمت والا ہے، اور بے شک یہ قرآن سارے جہانوں کے رب کا نازل کردہ ہے۔ اسے روح الامین جبرائیل علیہ السلام لے کر اترا ہے آپ کے قلب انور پر، تاکہ آپ نافرمانوں کو ڈر سنانے والوں میں سے ہو جائیں۔ اس کا نزول فصیح عربی زبان میں ہوا ہے، اور بے شک یہ پہلی امتوں کے صحیفوں میں بھی مذکور ہے، اور کیا ان کے لیے صداقت قرآن اور صداقت نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ اسے بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں، اور اگر ہم اسے غیر عربی لوگوں یعنی اجمیوں میں سے کسی پر نازل کرتے سو وہ اس کو ان لوگوں پر پڑھتا تو بھی یہ لوگ اس پر ایمان لانے والے نہ ہوتے۔ اس طرح ہم نے اس کے انکار کو مجرموں کے دلوں میں پختگی سے داخل کر دیا ہے، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں، بس وہ عذاب انہیں اچانک آ پہنچے گا اور انہیں شعور بھی نہ ہوگا۔ تب وہ کہیں گے، کیا ہمیں مہلت دی جائے گی؟ کیا یہ ہمارے عذاب میں جلدی کے طلبگار ہیں؟ بھلا بتائیے
اگر ہم انہیں برسوں فائدہ پہنچاتے رہیں پھر ان کے پاس وہ عذاب آ پہنچے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو وہ چیزیں ان سے عذاب کو دفع کرنے میں کیا کام آئیں گی جن سے وہ فائدہ اٹھاتے رہے تھے۔ اور ہم نے سوائے ان بستیوں کے جن کے لیے ڈرانے والے آ چکے تھے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا، اور یہ بھی نصیحت کے لیے، اور ہم ظالم نہ تھے۔ اور شیطان اس قرآن کو لے کر نہیں اترے، نہ یہ ان کے لیے سزاوار ہے اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں، بے شک وہ اس کلام کے سننے سے روک دیے گئے ہیں۔ بس اے بندے تو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پوجا کر، ورنہ تو عذاب یافتہ لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ اور اے حبیب مکرم، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ہمارے عذاب سے ڈرائیے، اور آپ اپنا بازوئے رحمت و شفقت ان مومنوں کے لیے بچھا دیجئے جنہوں نے آپ کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو آپ فرما دیجئے کہ میں ان اعمال بد سے بیزار ہوں جو تم انجام دے رہے ہو، اور بڑے غالب مہربان رب پر بھروسہ رکھیے جو آپ کو رات کی تنہائیوں میں بھی دیکھتا ہے جب آپ نماز تہجد کے لیے قیام کرتے ہیں، اور سجدہ گزاروں میں بھی آپ کا پلٹنا دیکھتا رہتا ہے۔ بے شک وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر جھوٹے بہتان تراس گناہگار پر اترا کرتے ہیں جو سنی سنائی باتیں ان کے کانوں میں ڈال دیتے ہیں، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں، اور شاعروں کی پیروی بہکے ہوئے لوگ ہی کرتے ہیں۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ وہ شعراء ہر وادی خیال میں یوں ہی سرگرداں پھرتے رہتے ہیں، انہیں حق میں سچی دلچسپی اور سنجیدگی نہیں ہوتی، بلکہ فقط لفظی و فکری جولانیوں میں مست اور خوش رہتے ہیں، اور یہ کہ وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جنہیں خود کرتے نہیں ہیں، سوائے ان شعراء کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہے، یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدح خواں بن گئے، اور اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد ظالموں سے بزبان شیر انتقام لیا، اور اپنے کلام کے ذریعے اسلام اور مظلوموں کا دفاع کیا، بلکہ ان کا جوش بڑھایا، تو یہ شاعری مذموم نہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان قریب جان لیں گے کہ وہ مرنے کے بعد کون سی پلٹنے کی جگہ پلٹ کر جاتے ہیں۔